رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وشيته ومواليه، وأجلى عيوننا بالبكاء في يسائه ومصيبته، وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته، ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال مولانا سيد الشهداء أبو عبد الله مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج شرا ولا مطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، عشرہ مجالس حسینی لائف وے کے عنوان سے مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس عشرہ مجالس کی یہ آخری تقریر اس عنوان سے کہ اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل جو مجلس ہوگی اس میں مسلسل مسائل آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حسینی لائف وے، حسینی طریقہ زندگی، اس کی آج ضرورت صرف حسینیوں کو نہیں ہے بلکہ پوری عالم انسانیت کو ایسی زندگی کی ضرورت ہے جس زندگی کے ذریعے چل کر دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے پروردگار سے جلد از جلد ملاقات کر سکے۔ زندگی تو ہر انسان جیتا ہے 20 سال 30 سال 50 60 70، لیکن اپنی زندگی میں ذرا ذرا سے مرحلے کے اوپر ڈر جائے، کبھی کسی طاقتور سے خوفزدہ ہو جائے، کبھی کسی کی دھمکیوں سے پریشان ہو جائے، کبھی کسی کی سازشوں میں گرفتار ہو جائے، کبھی کسی کے دام فریب کے اندر آ کر پریشان ہو جائے، تو ایسی زندگی سے چھٹکارا اگر کوئی انسان چاہتا ہے اور زندگی مختصر ہی کیوں نہ ہو مگر عزت کے ساتھ ہو، تو اسے چاہیے کیا ہے؟ اور حسینی لائف پہ حسینی لائف پہ کی جب امام کو پتہ چلا کہ اس طرح کا ارادہ وہ رکھتا ہے تو امام نے کیا کہا تھا؟ ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اسندین بین السلۃ والذلہ ہیہات من السلہ۔ یہ نابکار ابن نابکار، یہ پست ابن پست، یہ ذلیل ابن ذلیل، اس نے مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تو حسین تلوار کی زد میں یا گردن، یعنی یہ مجھ سے کہہ رہا ہے یا گردن کاٹ لی جائے گی یا تو آپ ذلت کو برداشت کر لیجیے۔ امام نے کہا گردن کٹوا سکتے ہیں ہم مگر ذلت کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ ہیہات من ذلہ، ذلت تو ہم سے بہت دور ہے۔
آپ غور کریں اگر اس جملے پہ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم ذلت سے دور ہیں، امام کہتے ہیں ذلت ہم سے دور ہے. بہت گہرائی ہے اس جملے کے اندر اگر آپ غور کریے. ایک مرتبہ یہ کہ انسان کہے کہ ہم اس چیز سے دور ہیں اور وہ برائی ہی ہم سے دور ہے، یہ انسانیت کا کمال ہے کہ انسان اپنے کردار کو وہاں پہنچا دے کہ اب برائی اس تک آ نہیں سکتی، پستی اس تک آ نہیں سکتی، ذلت آ نہیں سکتی، رسوائی آ نہیں سکتی. اور ایسا صرف اس گھرانے کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فرزند کس کے ہیں؟ فرزند حضرت امیر کے ہیں، فرزند صدیقہ طاہرہ کے ہیں، فرزند نبی اکرم کے ہیں، بھائی امام حسن کے ہیں. آپ دیکھیے کیا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے رس اور نجاست کو دور رکھا گیا ہے. رس اور نجاست ان کے قریب ہے. آپ پڑھتے ہیں آیت تطہیر کے اندر، آیت تطہیر میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہے پروردگار نے رس کو جن سے دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کمال زندگی ہے کہ انسان خود رزق سے دور رہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ رزق ان سے دور رہے. امام حسین یہی بتانا چاہتے تھے ہمارا سلسلہ ان طہارت والے نفوس کے ساتھ ملتا ہے کہ جن کی ضمانت خود پروردگار لیتا ہے کہ رزق ہر طرح کی پلیدگی اور برائی اور نجاست ان سے دور رہتی ہے. اب اگر ذلت آلودگی ہے، اب اگر ذلت رسوائی ہے، اب اگر ذلت خباثت ہے، تو یاد رکھو جس طرح سے اہل بیت سے رزق دور رہتا ہے اسی طرح سے اہل بیت سے نجاست بھی دور رہتی ہے، اسی طرح اہل بیت سے ذلت بھی دور رہتی ہے. اب امام حسین کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا، ہیہات من الذلہ. حسین اسی پنجتن کے آخری چراغ کا نام ہے کہ ذلت اس کے نزدیک آتی نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد وعلی انکم الرجس اہل البیت. یہ نہیں کہا کہ آپ رزق سے دور رہیں گے، پروردگار ارادہ کر رہا ہے کہ رزق آپ سے دور رہے گا. امام حسین کہہ رہے ہیں ذلت ہم سے دور رہے گی. ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ذلت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. سرکار سید الشہداء کے قیام کے مختلف مقاصد لوگوں نے بیان کیے. کسی نے کہا حکومت کے لیے جا رہے، کسی نے کہا جاؤ حشمت کے لیے جا رہے، کسی نے کہا عزت و آبرو کے لیے جا رہے. لیکن یہ دنیا کی ترجمانی ہے. آئیے خود حسین سے پوچھے کہ حسین کیوں جا رہے ہیں. امام حسین نے مدینے میں نہیں کہا، مکے میں جب مشورے پہ مشورے ملے بڑے بڑے لوگوں نے امام کو، عبداللہ ابن عباس جیسے نے مشورہ دیا، محمد حنفیہ نے وہاں مشورہ دیا ہے، تو بڑی شخصیتوں نے، عبداللہ ابن زبیر نے وہاں مشورہ دیا، ابن حر سے ملاقات ہوئی ہے، عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی ہے. جتنے عظیم اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سب سے وہاں ملاقات ہوئی ہے. اور ہر ایک کو امام نے ایک جواب نہیں دیا بلکہ الگ الگ جواب دیا ہے. ابن عباس سے کچھ اور کہا، ابن زبیر سے، اور ہر ایک میں اپنے شہادت کے موقف کو واضح کر دیا ہے. لوگوں نے یہ کہا مولا آپ جائیں گے تو مار دیے جائیں گے. امام نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن حسین اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں مگر اپنی اولاد کو نہیں لے جائیں. لیکن دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے لیے جا تو رہا ہے مگر اس کے انجام پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن کچھ ایسی حکیم شخصیتیں ہوتی ہیں، حکمت جن کی رگ و پے میں پھوٹ پھوٹ کے بسی ہوتی ہے. یا یہ کہا جائے کہ حکمت کو جو اپنی زندگی کے ذریعے مفہوم عطا کرتے ہیں، خود حکمت کو، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی واقعے سے پہلے اس کے انجام کے اوپر نظر رکھتے ہیں. سرکار سید الشہداء کا پورا قیام اور پورے یہ طرز زندگی آپ کی ختم ہو جاتی اگر اس زندگی کو اور اس کے پیغام کو اجاگر کرنے والے لوگوں کو نہ چھوڑا ہوتا. اگر اس کے اجاگر کر، یعنی کسی بھی کام کے لیے دیکھیں تشہیر ضروری ہے. آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں سوچتے تشہیر ہو جائے. آج حکومت ہماری کیا کرتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، سوچتی ہے تشہیر ہو جائے. بھائی اتنے غریبوں کو ہم اناج دے رہے ہیں، حکومت ایڈورٹائز کر دیتی ہے. اتنے لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں، حکومت اعلان کرواتی ہے اخبار کے اندر. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تشہیر. یعنی حکومت یا اعلیٰ افراد جو بھی کوئی کام کرتے ہیں
کام کے ذریعے، کام بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کی شہرت کروائی جاتی ہے۔ سید الشہداء اس حکیم کائنات کا نام ہے کہ جسے پتا تھا کہ کربلا کو کربلا میں دفن کرنے کا یزید ارادہ رکھتا ہے، اس لیے کربلا کو کربلا کے بعد کیسے زندہ رکھنا ہے، اس لیے حسین زینب کو بھی لے گئے ساتھ میں سید سجاد صلوات پڑھیں محمد والے۔ انداز سے تشہیر کیا ہے، سیٹ اپ ان کا، لوگ ان کے، افراد ان کے، سب کچھ ان کا، تعریف ان کی ہو رہی ہے، نوکے نیزہ ان کا، تعریف ان کی ہو رہی ہے تلاوت کے ذریعے سے، ہتھ کڑی ان کی، تعریف ان کے حوصلے اور ارادے کی ہو رہی ہے، لوگ ان کے راہوں میں جو خطبہ دیا جا رہا ہے، لوگ ان کے راہوں کے خطبے سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ اب لوگ وہی آ کے کہتے ہیں امیر تم نے اچھا نہیں کیا، ہم نے انہی لبوں پہ دیکھا ہے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے۔ تو جو پورا سیٹ اپ اس یزید نے تیار کیا تھا اپنی شہرت کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ العیاذ باللہ یہ باقی ہیں، یہ طاغی ہیں، سارے مرحلوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ آج وقت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ آج یہ وہ رات ہے جس میں مصائب آپ کو زیادہ سننے ہوں گے۔ شام کے دربار میں کیوں قافلے کو بہت زیادہ دیر تک رکھا گیا تھا؟ روکا کیوں گیا تھا؟ جامع اموی جو وہ مسجد ہے جسے دربار آپ کہتے ہیں، اس کے باہر 72 گھنٹے کہتے ہیں روکا گیا۔ کیوں 3 دن روکا گیا؟ آپ بتائیں کیا کسی حاکم کا دربار سجا ہوا نہیں ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی حاکم اتر کے کرسی سے جاتا ہے فوراً اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے۔ اتنے خادم کیوں ہوتے ہیں حاکم کے پاس جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے؟ اتنے افراد کیوں ہوتے ہیں اس کے پاس؟ اتنے افراد اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دربار کا ماحول بدلے اس کو صحیح کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ دربار کو سجایا جا رہا تھا، تو کیا اس سے پہلے کبھی اس حاکم کا دربار نہیں سجا ہوا تھا؟ تو پھر وہ حاکم کیسا تھا جہاں درباری تو تھے، جہاں اس کے چاہنے والے تھے، جہاں گزرا تھے مگر دربار سجا ہوا نہ ہو؟ نہیں، دربار سجا ہوا تھا۔ پلاننگ بس اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ کیا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے تشہیر کیا جا سکے۔ یزید بھی دیکھیں باطل بھی تشہیر چاہتا ہے، حق بھی تشہیر چاہتا ہے۔ باطل یہ چاہ رہا تھا کہ باغی اور طاغی بنا کے تشہیر کریں گے، حق یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو حق بنا کے تشہیر کریں گے۔ لہذا جیسے ہی سیٹ اپ یزید نے اپنے دربار کا لگایا تھا، امام سجاد نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں بھی لکڑی کے ڈھیر پہ آ جاؤں؟ اور دیکھیں یہ بھی کمال ہے کہ بظاہر ممبر ہو اور اس سے اہل بیت کی تعریف نہ ہو تو لکڑی کا ڈھیر ہو سکتا ہے مگر ممبر نہیں ہو سکتا۔ کس نے بتایا ہے ہمیں؟ یہ امام وقت نے بتایا ہے، چوتھے امام نے بتایا ہے کہ لکڑی کا ڈھیر۔ تو ممبر ہو، اہل بیت کی بات نہ ہو تو لکڑی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، اور اونٹوں کا کجاوا ہو لیکن اہل بیت کی بات ہو تو وہ غدیر میں ممبر بن جاتا ہے۔ نسبت اگر اہل بیت سے آ جاتی ہے تو پھر اسے ممبر کہا جاتا ہے۔ اب وہ کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا، انہیں نہیں جانے دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یزید یہ تو کہتی ہیں، یہ کیا بولے گا، جانے دو اسے ممبر کے اوپر۔ جب فشار اور پریشر بڑھتا رہا تو کہا ٹھیک ہے انہیں جانے دیا جاتا ہے۔ جب وہ گیا تو اس نے وہ بولا، یزید جانتا تھا کہ جب یہ بولنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں خاموشی کے ساتھ سننا پڑے گا، دربار کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ امام سجاد نے وہ دلرانہ خطبہ دیا ہے جس کے ذریعے سے اپنے موقف کو بتا دیا۔ دربار کا رنگ بدلتا ہوا نظر آیا، یہاں تک کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا امام سجاد کو، بس یہی تک لانا چاہتا تھا۔ اور یہاں سے جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے، امام سجاد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بی بی زینب نے کیا کہا؟ واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تموت وحینا کد قیدک وسع سایک وناسب جہدک۔ اے یزید جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے، جتنی فریقاریاں کرنا ہے کر لے، فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم نہ ہی تو ہمارے تذکرے کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی سلسلے وحی کو کبھی ختم کر سکتا ہے۔ یہ بی بی کے لہجے میں جو جھنکار تھی اور جو گھنگرج تھی اور جو بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ الفاظ ہیں، معصومہ نہیں ہے، لیکن کمال یہی ہے کارنامے ایسے کیے ہیں جو معصوم کے ہم پلہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غیر معصوم والا کوئی کام نہیں،
معصوم جو کہہ دیتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے ہو جاتا ہے. جب غیر معصوم بیوی یہ بتا رہی ہے کہ ہم اسی آغوش کے پروردہ ہیں جس آغوش کے پروردہ حسین ہیں, جس آغوش کے پروردہ حسین. بیوی نے کہا تو جو بھی کر لے مگر میرے سلسلے کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. اور آج دیکھیے کیا مکاریاں نہیں کی گئی مگر آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے. کس کی کوششیں ہیں؟ بیوی کی زبان سے نکلے ہوئے وہ پاکیزہ الفاظ ہیں جن کی لاج پروردگار عالم نے رکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد ہمیں پوچھنا ہے, کس سے پوچھنا ہے؟ مقصد سید الشہداء بتائیں گے کہ کیوں گئے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ مکے میں آپ نے محمد حنفیہ کو تحریر لکھ کے دی, وصیت نامہ. اس کے یہ جملے ہیں, چند جملے ہیں. انی لم اخرج شرا ولا وطیرا ولا ظالم ولا مفسدا. حسین شرارت کے لیے, شرانگیزی کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ولا وطیرا, حسین خود نمائی اور دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ولا ظالما, ظلم کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ومفسدا, فساد کے لیے نہیں جا رہے ہیں. چار چیزیں یاد رکھیے گا. شرانگیزی کے لیے نہیں جا رہے ہیں, دکھاوے اور خود نمائی کے لیے نہیں جا رہے, امام حسین ظلم کے لیے نہیں جا رہے, امام حسین فساد کے لیے نہیں جا رہے. چار چیز سے نفی کی کہ ہم ان چار چیز کے لیے نہیں جا رہے ہیں. پھر کس لیے جا رہے ہیں میرے مولا آپ بتائیے؟ کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں. آج اصلاح کے نام پر مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ذرا سا آپ کسی کی اصلاح کریے, لیکن دیکھیے سارا درد آپ ہی کے جگر کے اندر ہے. امام فرماتا ہے انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف, امر بالمعروف کے لیے, وانہا عن المنکر, نہیں عن المنکر کے لیے, واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب, اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بس اس رخ کو سمجھ جائیے گا, انشاءاللہ آج کی بات آسانی سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. امام نے چار چیزوں کی نفی کی. شرانگیزی نہیں ہوگی, فساد نہیں, ظلم نہیں, دکھاوا نہیں. اب امام حسین کا غم منانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. پروگرام ایسے کرو کہ جس میں شر و شرارت نہیں ہونی چاہیے. دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے امام حسین کے چاہنے والوں کو. اب ایسا پروگرام مینج کرنا چاہیے حسین کے نام پہ کہ جس میں دکھاوے کی بو نہیں آنی چاہیے. دکھاوے کی بو نہیں کہ فلاں ذاکر اتنے گائے ہیں تو ہم ایسا ذاکر بلائیں گے, فلاں جگہ اتنے مائک لگتے ہیں تو ہم اتنے مائک لگا دیں گے, فلاں جگہ اتنی انجمن پڑھتی ہے تو ہم اتنی انجمن پڑھوا دیں گے, فلاں جگہ اتنے شعراء آتے ہیں تو ہم اتنے شعراء کو پڑھوا دیں گے, فلاں جگہ ایسا تبرک پڑتا ہے ہم ایسا بانٹ دیں گے. یاد رکھیے گا یہ تمام وہ خیالات ہیں جہاں اپنا دکھاوا ہو سکتا ہے. یا لفظوں کو بدل کے کہوں, اگر شرانگیزی ہوگی, اگر دکھاوا ہوگا تو حسین کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے, ہمارا مقصد ضرور ہوگا. سلام علیکم محمد علیہ حسین کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہمارا مقصد ضرور ہو سکتا ہے. حسینی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے, حسینی کے فساد نہیں کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے حسینی کو؟ امر بالمعروف, نہیں عن المنکر, نبی اکرم کی سیرت کو اجاگر کرنا, علی کی سیرت کو اجاگر کرنا. یہ چار چیزوں کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ چار کے لیے نہیں جا رہے ہیں, چار کام کے لیے جا رہے ہیں. تو امام نے راہ براہ, گام بگام, قدم بقدم جس سے ملاقات کی اس سے یہی کہا کہ میں جا رہا ہوں, اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. جس سے ملاقات ہوئی, مولا کو یہ پتا تھا میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے. مولا نے سب کو بتایا بھی ہے کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں عراق نہ جائیں, یمن چلے جائیے, وہاں کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں. عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں صبح کی ایک مجلس میں ذکر کر رہا تھا. عبداللہ ابن زبیر, اس کا بھی نام تھا بیعت کے لیے. جب یزید نے نامہ لکھا تھا اور ولید کے دربار میں وہ خط آیا تھا, عبداللہ ابن زبیر کا بھی نام تھا. اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی امام حسین سے. اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں. مولانا نے کہا رات کا سہارا لے کے بھاگنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں, ہم دن کے اجالے میں جائیں گے اور اپنے موقف کو ثابت کرتے ہوئے جائیں گے. یہ مکے آ گیا تھا. جب مکے امام آئے ہیں, مکے میں اس کی ملاقات ہوئی ہے اور اس نے امام کو یہ مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کریے, آپ کہاں جائیں گے جہاں آپ کوفے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس وقت خط آیا تھا اور جناب مسلم نے خط کا جواب بھی دیا تھا. کہاں جائیں گے آپ؟ وہ انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی ہے, آپ کو دھوکہ دینے نہ جائیے. اگر جانا چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے, پہلے روکا کہ نہ جائیے. اور کیا کہا ہے کہ یہی مکے میں رک جائیے,
حمام حرم بن کے. حمام حرم مطلب سمجھتے ہیں؟ حمام کہتے ہیں کبوتر. مطلب آپ یہی رہ جائیے کعبے میں، خانہ کعبہ میں حمام حرم یعنی کبوتر حرم بن کے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، آپ اس کے مجاور بنیے، آپ اس کے جوار میں رہیے، یہاں نماز پڑھائیے، یہاں قرآن کی تلاوت کریے، یہاں قرآن کی تفسیر بتائیے، یہاں کعبے کی عظمت بتائیے، یہاں مناسک حج کی طرف لوگوں کو بلائیے. ان سب باتوں کی طرف عبداللہ ابن زبیر متوجہ کر رہا تھا کہ مولا آپ یہ سب صرف کبوتر حمام. کیا مطلب؟ یعنی صرف حرم کے مجاور بن کے رہ جائیے اور کسی کام میں مداخلت نہ کریے. آج ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا کام ہے مجلس پڑھنا، مجلس پڑھیے، باقی آپ کام میں انٹرفیئر نہ کریے. مولوی صاحب آپ تقریر کرنے کے لیے تقریر کریے اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. مولوی صاحب آپ بس نماز پڑھائیے اور دعا پڑھائیے. یہ فکر کہاں سے آئی ہے سماج میں؟ یہ فکر عبداللہ ابن زبیر جیسوں نے ڈالی ہے سماج میں. عبداللہ ابن زبیر جیسے یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ یہاں رک گئے تو ہماری طرف کوئی متوجہ ہوگا ہی نہیں، لہذا یہاں سے ہٹانے کا اچھا طریقہ ہے کہ انہیں یوں بھیج دیا جائے. اور جب وہ چلا گیا تو مولانا نے بعد میں کہا بھی ہے یہ مجھے کہہ رہا تھا خانہ کعبہ میں رکنے کے لیے، جبکہ دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کیونکہ رہوں گا تو اس کی طرف جلب توجہ نہیں ہوگی، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہہ رہا تھا کبوتر حرم بن کے رہیے، حمام حرم بن کے رہیے، نماز پڑھائیے، روزہ رکھیے، خانہ کعبہ کی تعریف کریے، قرآن کی تفسیر کریے، آیتوں کی تلاوت کریے. لیکن امام حسین اپنے اقدام اور تحریک کربلا کے ذریعے سے حسینی لائف پہ واضح کر رہے تھے کہ اگر قرآن رہے گا تب تو اس کی تفسیر کی جائے گی، نماز رہے گی تب تو نماز پڑھا جائے گا، خانہ کعبہ رہے گا تب تو اس کی عظمت کو بتایا جائے گا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ امام حسین ہلاک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. امام حسین بتا رہے تھے ہم دین کو پناہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. بس سیدھی زندگی گزاری ہے اور سیاست سے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. نمازیں تو تھیں یاد رکھیے گا مگر روح نماز نہیں تھی. قرآن تو تھا مگر روح قرآن نہیں تھا. کعبہ تو تھا مگر روح کعبہ وہاں پر باقی نہیں رہ گئی تھی. اس لیے امام حسین کو قیام کرنا پڑا. اس کا مطلب حسینی لائف میں حسینیوں کو یہ پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ تم نمازیں پڑھنا مگر روح نماز کو یاد رکھنا. اور 1400 سال ہو رہے تھے نمازیں عالم اسلام میں بہت پڑھی گئی. آپ اسلامی ممالک میں دیکھ لیجیے عالیشان مسجدیں بنوائی جاتی ہیں اور کہا جاتا تھا دنیا کی نمبر 1 مسجد، وہ پانی پہ مسجد بن گیا، وہ فلاں دریا کے درمیان مسجد ہے، وہ فلاں کنارے ساحل پہ مسجد ہے. سب اس کے اندر خوش ہیں کہ مسجد ہے. لیکن وہی اسلام کے نام پر حکومت کرنے والوں سے آج پوری دنیا میں جا کے پوچھئے نماز تو پڑھتے ہو لیکن کیا باطل کو آنکھیں دکھانے کی حیثیت رکھتے ہو؟ نماز تو پڑھتے ہو مگر یہودیت کے تلوے چاٹنے سے کیا باز آتے ہو؟ نماز تو پڑھتے ہو مگر مسیحیت کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالنے سے کیا باز آتے ہو؟ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہودیت کے تلوے بھی چاٹتے ہیں. اس کا مطلب حسین بتا رہے تھے جو زمانہ کل آ گیا تھا برائیاں تھی مگر برائیوں کو اچھا سمجھا جا رہا تھا. آج بھی نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے مگر باطل کو آنکھ دکھانے والے نہیں ملیں گے. امام حسین حسینی لائف میں بتا رہے تھے نماز پڑھو مگر روح نماز کو بھی سمجھو کہ جب ظلم بڑھ جائے گا تو حسینیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ظلم کو آنکھ دکھانا، ظلم کو شکست دینا، مظلوم کا سہارا بننا. یہی حسینیت کا پیغام ہے. آج بہت بڑے بڑے مسلمان کہنے والے اسلامی ممالک آپ کو ملیں گے مگر فلسطینیوں کے آنسو پوچھنے والا ایران کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا. مظلوم کی حمایت آج فلسطین کے آنسو کون پوچھ رہا ہے؟ آج مظلوموں کی ہمدردی کون کر رہا ہے؟ آج مظلوموں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آج ظالم کو کون شکست دے رہا ہے اپنے حوصلوں اور ارادوں سے؟ یہ حسینی غلام ہے.
1400 سال کے بعد مکتب حسینی کا پروردہ ایک حسینی خمینی کی شکل میں اٹھا اور اس نے کہا کہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. مکتب حسینیت کا پڑھا ہوا شاگرد تھا. ایسی ٹھوکر ماری شہنشاہیت کے اوپر، شہنشاہیت کہیں گئی اور حسینیت کا آغاز ہو گیا. اس سرکار سید الشہداء کے مکتب سے پڑھنے والے حقیقی حسینی ہیں. ایران میں بھی حرم ہے، عالیشان مسجد ہے، لیکن کیا کچھ ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے. انقلاب کے بعد اب کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. اصل حسینیت، حسینی لائف پہ یہ ہے. آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھے نہیں. آج ہماری صرف حسینی پہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، روزے رکھے، باقی دین سے نہیں. آج دیکھیں کہ کس کس طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حسینیوں کو، اور کیسے کوششوں کو ناکام کرنا ہے. یہ حسینیوں کا فریضہ ہے. کوئی قوم اسی وقت تک عروج کے اوپر جا سکتی ہے جب امام حسین کے پیغام کو صحیح طور سے ہضم کرے. بس زیادہ اس مرحلے پہ آپ کو روکنا نہیں چاہتا ہوں. سرکار سید الشہداء نے 4 چیزوں میں نفی کی کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور 4 چیزوں میں بتائیے یہ کرنا ہے. اب آج کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہیں انل منکر کرنا ہر حسینی کا فریضہ ہے. لوگ برا مانتے ہیں، ماننے دیجیے، مگر ہر حسینی کا فریضہ ہے. آج رسول کی سیرت پہ عمل کرنا ہر حسینی کا فریضہ ہے. کیا اس وقت رسول کی سیرت پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کہیں نماز تو پڑھی جا رہی تھی، چاہے جیسے بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز تو تھی، قرآن تو پڑھا جا رہا تھا، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مناسک حج کی ادائیگی کی ہو رہی تھی، احرام کی حالت میں خنجر کو بھی لایا جا رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن رسول اکرم کی سیرت کو کیسے قائم کرنا تھا؟ وہی کی دین تو تھا مگر روح دین نہیں تھی. وہاں پر دین کو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ گنجائش آج نہیں دے رہا ہے اور زیادہ اجازت نہیں ہے. ایک منظر دیکھ لیجیے کہ امام حسین نے نبی کی سیرت کو کیسے قائم کیا. جب نبی اکرم نے اپنے پیغام کو تیزی سے پہنچایا، کس طرح سے پہنچایا؟ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اگر آپ کے قبیلے کے ایک آدمی نے فلاں قبیلے کے ایک آدمی کو مارا ہے تو یہ بھی ماریں گے. قاتل کو نہیں ماریں گے، بس یہ تو یہ جانیں گے کہ ان کے قبیلے کے ایک کو مارنا ہے. تو یہ تو انصاف نہیں رہا. قاتل کوئی تھا، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ قبیلے کے ایک آدمی کو مار دیں گے، تو یہ تو مظلوم کو آپ نے مار دیا. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی. آپ کے ذرا ذرا سی بات پہ گھوڑے کو لے کر، اونٹ کو لے کر، لگام کو لے کر، شمشیر کو لے کر 40-40 سال تک جنگ چلا کرتی تھی. چھوٹی چھوٹی سی زمینوں کو لے کر، باغ کو لے کر، درختوں کو لے کر جنگ ہوا کرتی تھی. یہ عرب کا ماحول تھا. نبی اکرم نے جب اسلام کو پھیلایا اور مساوات کا جب پیغام دیا تب یہ کہا گھر تمہارے ہوں گے مگر انفاق کا جذبہ بھی پیدا کرو. جانیں تمہاری ہوں گی، اسلام کے لیے اثار کا جذبہ بھی پیدا کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ جو اپنے مال کے لیے لڑا کرتے تھے اب اسلام کے لیے لڑنے لگے. 40 سال میں نبی نے تربیت کر کے امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہمارا ہے وہ اسلام کے لیے، گھر ہے تو اسلام کے لیے، دولت ہے تو اسلام کے لیے، باغ ہے تو اسلام کے لیے. 40 سال پہلے یہ اپنی زمینوں کے لیے، گھروں کے لیے لڑا کرتے تھے. 40 سال کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کہہ رہے نہیں جو کچھ ہمارا ہے وہ سب اسلام کا ہے. اب آئیے حسینی لائف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حسینی لائفے میں جو امام حسین کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے جد کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے. امام حسین کے زمانے میں بھی نوبت یہ آ گئی تھی کہ لوگ نفسا نفسی کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، مگر امام حسین کے تذکرے نے بتا دیا کہ آج 1400 سال کے بعد 14 صدیوں میں کوئی قوم ایسی ہے جو اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر لٹاتی ہے تو حسینیوں کے علاوہ کہیں دوسری قوم نہیں ملے گی. ابھی جوان خاموش ہے، سوچ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آج بھی آپ کربلا میں جا کے دیکھیے، نجف سے لے کر جو کربلا تک مشی کی جاتی ہے، اور وہیں پہ 2 سال سے تو افراد نہیں جا رہے مگر پھر بھی لوگ ہو رہے ہیں. اتنی سبیلیں لگتی ہیں، تصویریں دکھائی جاتی ہیں. آپ جا کے دیکھیے جو زائرین ہوتے ہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں. عراقی اپنے گھروں کو دے دیتے ہیں، یہ گھر تو ہمارا تھا مگر ظاہر اب یہ گھر تمہارا بھی ہے. یہ کھانا تو ہمارا تھا مگر ظاہر حسین اب یہ تمہارا بھی ہے. یہ دولت تو ہماری تھی، ظاہر حسین اب یہ تمہارا بھی ہے. یہ لباس ہمارا تھا، ظاہر حسین اب یہ تمہارا بھی ہے. حسین نے اپنے جد کی سیرت کو اس طرح اجاگر کر دیا کہ جو کچھ اپنا ہو وہ اسلام کے لیے نثار کرنا، یہی حسین
نے یہ بتایا کہ اپنی چیز کو دوسروں کے لیے قربان کرنا یہی حسینیت ہے۔ اور آج بھی آپ حسینیوں کو دیکھیں، سال بھر کماتے ہیں مگر امام حسین کے نام پر لٹا دیتے ہیں۔ یہ امام بادشاہ ہیں، یہ ہمارے گھر، یہ سبیلیں، یہ تبرک، یہ کیا ہیں؟ یہ سرکار سید الشہداء بتا رہے ہیں یہ حسینیت ہے۔ دوسروں کے مال کو ہڑپ لینا حسینیت نہیں ہے، اپنے مال کے دہانے کو دوسروں کے لیے کھول دینا حسینیت ہے۔ کہیں کوئی غریب اور مظلوم دکھے اس کی نصرت کرنا، یہ سرکار سید الشہداء کے چاہنے والوں نے یہ اعجاز دکھایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ غیروں نے بھی اپنی زبان سے تعریف کی ہے۔ جناب جوش ملی آبادی کا وہ شعر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج غیر بھی امام حسین کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، مجلسیں کروا رہے ہیں، نیاز دلواتے ہیں۔ یہ غیر بھی ہے جو آج یہاں آ کے پگھل جاتا ہے۔ غیر بھی کیا، میں خواجہ کی ایک ربائی سناتا ہوں، اس سے ایک پیغام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس ربائی سے بہت سارے پیغامات ہیں، ایک پیغام میں آپ کو دیتا ہوں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ امام حسین کا نام یہاں پر ہے 2 مرتبہ، دی است حسین دی بنا است حسین۔ امام حسین کا نام اس مصرے میں بھی 2 مرتبہ ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اس میں یزید کا نام ہے، امام حسین کا نام نہیں ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، پھر چوتھے مصرے میں حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی عقیدت ہے امام حسین سے۔ بڑی خاموشی سے بہت کچھ پیغام دے گئے۔ پہلے مصرے میں حسین کا نام ہے، یزید کا نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں ہے۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، حسین کا نام نہیں ہے۔ چوتھے مصرے میں پھر حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں ہے۔ آج بہت رضی اللہ کے نعرے لوگ لگاتے ہیں، یزید رضی اللہ، خدا ان سب پر لعنت کرے جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یزید جیسا رضی اللہ ہو جائے گا تو پھر حسین کو کیا کہو گے، پھر علی کو کیا کہو گے، پھر رسول کو کیا کہو گے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ جو مارے وہ بھی رضی اللہ، جو مر جائے وہ بھی رضی اللہ، جو قاتل ہو وہ بھی رضی اللہ، جو مقتول ہو وہ بھی رضی اللہ، جو لوٹ لے وہ بھی رضی اللہ، جو سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دے وہ بھی رضی اللہ، جو خانے میں آگ لگا دے وہ بھی رضی اللہ، جس کا گھر لٹ جائے وہ بھی رضی اللہ، جو ویران کر دے آغوشوں کو وہ بھی رضی اللہ، جس کی گودیاں لٹ جائے وہ بھی رضی اللہ، سر کاٹنے والا بھی رضی اللہ، سر کٹانے والا بھی رضی اللہ۔ نہیں، حق اور باطل ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہیں، فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، کربلا لعنت اللہ اور رضی اللہ کی جنگ کا نام ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ اور نبی کا نواسا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس ربائی کے اوپر خواجہ اجمیری کہتے ہیں، پہلے مصرے میں شاہ حسین بادشاہ حسین، جس مصرے میں حسین کا نام رکھا اس میں یزید کا نام نہیں رکھا، جس مصرے میں یزید کا نام رکھا اس میں حسین کا نام نہیں رکھا۔ خواجہ آپ کی عقیدت کو سلام، خواجہ اجمیری آپ کے عشق کو سلام، خواجہ اجمیری آپ کے عقیدے کو سلام، خواجہ اجمیری آپ کے نظریے کو سلام۔ کیا خوبصورت پیغام دے دیا۔ خواجہ اجمیری یہ بتانا چاہتے تھے، جس مصرے میں حسین کا نام رکھا ہے یزید کا نہیں رکھا ہے، جس میں یزید کا نام رکھا ہے اس مصرے میں حسین کا نام اس لیے نہیں رکھا کہ مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے جس دین میں یزید ہوگا اس میں حسین نہیں ہوگا، جس دین میں حسین ہوگا اس میں یزید نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ سرکار سید الشہداء کا عشق ہے، سب اپنی زبان کے اوپر جاری کر رہے ہیں۔
کیا نہیں کیا لوگوں نے مگر تذکرہ، آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جملہ کہوں، عزاداری کو ختم کرنے کی بہت کوششیں کی گئی مگر نہ ہو سکی۔ ختم کرنے والے آج پتہ نہیں کہاں ہے کہ تاریخ ان کا نام ڈھونڈے تب بھی نہیں ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن شہید ہونے والے تاریخ جگہ جگہ انہیں فراموش بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ تاریخ کا احسان ہے۔ حسین کے ذکر کو مٹانے والے، آج بھی ایک حملہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر، عزاداری کے اوپر، یہ وہی سلسلہ یزید سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں کہ جب کبھی بھی کچھ ہوتا ہے امام حسین کے نام پر پروگرام، عزاداری، جلوس، تو ان کی بھڑکاہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ پیغام حق پہنچ جائے گا۔ عزاداری کو ختم کرنے کی سازش، کوشش، فکر لوگ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، اس لیے کہ عزاداری کی بقا کا وعدہ اللہ نے کسی کے باپ سے نہیں کیا، حسین کی ماں سے کیا۔ حسین کی ماں جب اپنی ذات میں صدیقہ ہے تو اس سے ہونے والا وعدہ بھی اپنے مقام پر باقی اور صادق رہے گا۔ ظاہر اس طرح کا گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت کچھ عرض کروں آپ کو۔ آج کی جس رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں قیامت کی رات ہے، اور کل کا جو دن آنے والا ہے وہ دن بھی قیامت کا دن ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، کل کا جب دن آئے گا تو پابرہنہ ہو جائیے گا، ننگے پاؤں چلیے گا، آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھا لیجیے گا۔ سنے بچے، گریبان کو چار کر دیجیے گا، لبوں پہ تبسم آج سے کل تک نہیں آنا چاہیے۔ مائیں اپنے بچوں کو اگر شیر منتقل کریں تب یہ سر کی پیاس کو ضرور یاد کر لیں۔ عزاداروں، کسی کو ملنا تو سلام کیسے کر سکتے ہو؟ کس کی سلامتی کی دعا کرو گے جب زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا؟ جب کسی سے ملاقات کرنا کل عزادار سے تو کہنا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین المظلوم، یا یہ نہیں کہہ پانا تو بس اتنا کہہ دینا یا حسین۔ 2 دن کے لیے مسکراہٹ کو چھوڑ دینا، کیونکہ جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے وارث کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ دنیا ہنسے تو ہنسے مگر گھر والوں کو ہنسی نہیں آتی۔ روتا وہی ہے جس کا کوئی اپنا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس انسان کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہوا پایا جاتا ہے وہ حسین کو غیر نہیں، وہ حسین کو اپنا سمجھتا ہے۔ دیکھیے آج بھی ہندوستان میں کتنے ایسے ہیں جو تعزیہ رکھتے ہیں اور حسین بابا کا تذکرہ کرتے ہیں اور یاد مناتے ہیں۔ کتنے اہل حنوت بھائی ہیں، کتنے اہل سنت حضرات ہیں، کس دھرم کے افراد ہوں گے جو تعزیہ کو نہیں مانتے اور نہیں رکھتے ہیں۔ کیا غم ہے اس مظلوم کربلا کا، پوری دنیا کھنچ لی آج ہے۔ انسانوں کی کیا بات کریں، یہ تو وہ غم ہے جس میں پتھروں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پتھروں نے بھی آنسو بہائے، آسمان سے خون کی بارش ہے۔ شب عاشور ہے عزیزان محترم، آج ہی کی وہ رات ہے جس میں حسین نے چراغ کو گل کر دیا تھا، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ آج کی وہ رات ہے کہ جس میں رباب اپنے بچے کے جھولے کو جھلا رہی ہوں گی، ام لیلا چاند سے چہرے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، میں فروا قاسم گلبدن کو تیار کر رہی ہوں گی، زینب اور محمد کی آنکھوں میں سرمے لگا رہی ہوں۔ میں نے فضائل کم کر دیا صرف اس لیے کہ آج رو سکے دل پر۔ پتہ نہیں شب عاشور اگلے سال کس کو ملے کس کو نہ ملے، پتہ نہیں ہم میں سے کون مقدر کا دھنی ہو جو زندہ رہ سکے۔ اب تو یہ ہے کہ جس طرح عزاداری کرنی چاہیے تھے ہم نہیں کر پائے۔ بی بی زہرا کوتاہیوں کو معاف کریے گا لیکن ہم تو آپ کے اپنے ہیں۔ آج کی رات کے بڑے مناظر ہیں، میں 2 منظر آپ کو دکھاتا ہوں۔
नाफे इब्ने हिलाल कहते हैं मैं खेमे के बाहर था, इमाम हुसैन अंदर अपनी बहन से गुफ्तगू कर रहे थे कि नागाह ये बात आई और मेरी कानों तक मैंने सुना कि ज़ैनब कह रही है कि भैया आपने अपने चाहने वालों को और अंसार को आजमा तो लिया है। हुसैन ने कहा हाँ बड़े दिलेर हैं और कल देखना किस तरह से बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। नाफे ने सुन लिया, आके हबीब को बता दिया, ऐ हबीब मैंने अभी अभी सुना है कि ज़हरा की बेटी को हमारे ऊपर इत्मीनान नहीं है। हबीब ने तमाम लश्कर को जमा कर लिया, आओ तेरे खेमा पे चलते हैं। तेरे खेमा के ऊपर आए, इमाम हुसैन का आवाज लगाई, आका गुलाम आपके पास मौजूद हैं, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमने ये सुना है कि ज़हरा की बेटी को हम पर इत्मीनान नहीं है। मौला अपने हाथों से तलवार को निकाल के अपनी गर्दन पे रख देते हैं। अगर ज़हरा की बेटी को इत्मीनान नहीं, अपने हाथों से गर्दनें काट देते हैं कि ज़हरा की बेटी को इत्मीनान आ जाए। और ये सुनना तो हुसैन दारों का तार रोने लगे, नहीं मेरे जाबाज साहब, अरे जैसे अंसार हमें मिले न मेरे नाना को मिले। खुदा आपको कोई वक्त से भाइयों में शोधाए करबला के आज ही रात का वो मंजर है। इमाम हुसैन ने कहा हबीब ये तुम्हारी जन्नत है। मुस्लिम इब्ने औसजा ये जन्नत पे तुम्हारा मकाम है। बोले हमदानी ये जन्नत पे तुम्हारा इलाका है। एक एक से कहते रहे ये तुम्हारा इलाका है, फिर कहते जिसे जाना है वो यहाँ से चला जाए, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कोई जबरदस्ती रहे। अब तुम सोचते हो कि जन्नत नहीं मिलेगी, तो हुसैन जन्नत की जमानत लेता है। और अगर सोच रहे हो कि शर्म आ जाएगी, तो लो मैं चिराग को बुझा देता हूँ, जाओ जिसे जाना है चला जाए। मगर थोड़ी देर के बाद जब हुसैन मजलूम ने चिराग को रोशन किया और देखा सब वहीं खड़े हुए हैं, हबीब गए नहीं, मुस्लिम गए नहीं, बुहैर गए नहीं, हबीब और मुस्लिम खड़े हो गए। सुनिए हज़ारों का मतलब एक जिंदगी की क्या बात है, अगर 70 मरतबा जिंदा किया जाए, 70 मरतबा मौत आ जाए, मौला आपके ऊपर जान कुर्बान। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सवाए गमे शुहदाए करबला के अजीजों, आज से रोने के लिए आमादा करिए, तब तो कल रोएंगे, तब तो कल हुसैन की आबादारी हो सकेगी। एक मंजर आपको और दिखा दूं और उसके बाद असले मसाइब पे आता हूँ। हुसैन रात में खेमे से निकले और मक्तल की तरफ जाना शुरू किया। कुछ आगे बढ़े थे कि आपा हुसैन को आज ही रात का मंजर है, शब आशूर। कुछ दूर बढ़े थे कि देखा किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही। मुड़ के देखा नाफे इब्ने हिलाल, अरे नाफे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे? मौला मैंने आपको देखा कि आप खेमे से जा रहे हैं, मुझे ये एहसास हुआ कहीं कोई यजीदी आपको तन्हा देख के हमला ना कर बैठे। मेरे मौला मैं आपके सहारे के लिए आ रहा हूँ। हुसैन ने हाथ को पकड़ा, नाफे आ गए हो तो आओ मेरे साथ। करबला की जमीन के नशेबो फराज को देखा और झुक झुक के कुछ उठाते हैं। नाफे कहते हैं मौला ने कहीं से कंकरियों को उठाया, किनारे फेंका, कहीं से कांटों को उठाया, किनारे से फेंका, कहीं से झाड़ियों को उठाया, किनारे फेंका। मौला ये आप क्या कर रहे हैं? बार बार झुके, कभी कांटे हटा रहे, कभी पत्थर हटा रहे। नाफे ये जगह देख रहे हो, यहाँ मेरा बाल घोड़े
کہ حسین خود ملیں گے تو آؤ اپنے ہاتھوں سے جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لٹا دیتا ہوں. تو یہ وہ وقت تھا کہ بچہ کربلا کی زمین کے اوپر مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگا. یزیدی منہ گھما کے رو رہے تھے. پیسرے ساتھ کہتے ہیں ہرملا دیکھتا کیا ہے؟ ارے تیر کیوں نہیں چلا تھا؟ ارے تو ٹھہر کے سنیں انشاءاللہ بہت گریا کریں. خدا کی بودیوں کو آباد رکھے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اصغر کے صدقے. جب امام مظلوم نے دیکھا کہ یزیدی پانی نہیں دیتے، بچے کو ایک مرتبہ پھر سے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. ایک جملہ کہتا ہوں اولاد والوں سننا. اس طرح سے حسین کربلا میں یزیدیوں کے سامنے پانی مانگ رہے تھے. دو وقت حسین نے شیعوں کو یاد کیا ہے. جب سید سجاد کے سراہنے گئے تو یاد کیا شیعوں کو، اور جب چھوٹے کمسن بچے کو ہاتھوں پہ لیا شیعوں سے کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے شیعوں کاش کربلا میں اس وقت ہوتے کہ دیکھتے میں بشیر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. اب ایک جملہ سننا اور جب یاد کرنا تب رونا. خدا کسی شریف کو ذلیل کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کرے. خدا کرے کسی ذلیل کے سامنے کبھی کوئی شریف ہاتھ نہ پھیلائے. رواں یہ منظر خیمے سے دیکھ رہی ہوگی، زینب دیکھ رہی ہوگی. اے میرے مولا بچہ شہید ہو جائے مگر یزیدیوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے گا. اور بلا دیتا کیا ہے؟ تیر چلا دے. اور بلا نے تین بھال کا تیر چلائے کمان سے لگایا. پہلا تیر چلا خطا کر گیا، دوسرا تیر چلا خطا کر گیا. 7 تیروں پہ تیر چلے خطا کرتے رہے. پیسرے ساتھ جوش دلاتا ہے ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب کا ماہ نشان باز کون ہے تو میں ہرملا تیرا نام بتاتا، لیکن اب میں شک کر رہا ہوں. ہرملا کہتے ہیں پیسرے ساتھ تو وہ منظر نہیں دیکھ رہا ہے جو میں منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. ارے جب تیر کمان سے چھوڑتا ہوں کبھی رسول آتے ہیں، کبھی سیدہ آتی ہے، کبھی علی آ جاتے ہیں. اے ہرملا اس 6 مہینے کے بچے نے
برداشت نہیں کر سکے۔ حسین نے ہاتھوں پہ جنازے کو لیا، پشت خیمہ پہ آئے،